عزیزان وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ تعالی حضور کے شان میں حضور کا ذکر کچھ پڑھوں گا، اور آپ لوگ تھوڑی بڑی آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے میں رکھوں گا۔ آپ لوگ تھوڑے دھیان سے سنا کریں، کیونکہ گفتگو یہ رمضان شریف کا مہینہ بھی مقدس مہینہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت جتنے بھی میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں حضرات، روزہ رکھا کرے، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ نہیں رکھیں گے تو کل جب اللہ رب العزت یہ پوچھے گا تو آپ یہ بہانہ نہیں بتا پاؤ گے کہ ہمیں پیاس کی شدت ہوتی تھی، بھوک کی شدت ہوتی تھی، اس وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے تھے، اس وجہ سے روزہ ہم نہیں رکھ رہے تھے۔ یہ بہانہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اے مسلمانوں، اگر مسلمان کے بچے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، تو روزہ رکھنا پڑے گا، نماز تو ادا کرنی پڑے گی۔ آپ اگر اس رمضان شریف میں اچھے سے دل سے اگر آپ عبادت صرف ایک مہینہ کر لیتے ہیں، تو اے مسلمانوں سنو، اللہ رب العزت آپ کے پچھلے گناہوں کو، سارے زندگی گناہوں کو معاف کر دے گا ایک مہینے کے صدقے میں۔ تو یار سوچو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے اتنا کھلا رکھا ہوا ہے نیکی کہ ہم عام مہینوں میں کریں گے عبادت، تو اللہ رب العزت اگر ایک حرف کا 10 نیکی لکھ رہا ہے، تو اس رمضان شریف میں آپ ایک حرف کا آپ کو 70 نیکیاں ملے گی، 70 نیکی اللہ عطا کرے گا۔ یار کیوں نہیں رمضان شریف میں عبادت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروایا کریں۔ کتنے دور ہیں لوگ، صرف یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان کے بچے ہیں، مسلمان ہیں، صرف نام کے ہیں، باقی کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں۔ یار اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ لوگ کہتے ہیں مجھے کام رہتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، کودنا پڑتا ہے، یہاں وہاں جانا پڑتا ہے، تو کیسے روزہ رکھیں؟ سن لو، یہ بہانہ آپ ایک انسان کے سامنے، ایک انسان کے پاس یہ بہانہ تو کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے کیسے کر پاؤ گے؟ اور آئیے، میں زیادہ ٹائم کو نہ لیں گے، انشاءاللہ تعالی میرا جو کہنے کا مقصد ہے میں آپ لوگوں تک بتا رہا ہوں، آپ اس میں عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ میں چلتا ہوں آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر کے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ اے جبریل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جبریل امین سے کہہ رہے ہیں کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو دیکھیں اب حضرت جبریل امین حضور سے کیا جواب دیتے ہیں، حضور کو کیا جواب دیتے ہیں۔ تو جبریل نے عرض کیا، حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں اب حضور کو انہوں نے کہا جو چوتھے حجاب پر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا ہے، اسے جبریل امین 72,000 مرتبہ دیکھے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ سن کر کے کچھ قرآن مقدس کی آیت نازل ہے، وَعِزَّتُ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ یہ جبریل کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کہ میں ہی وہ تارا ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کائنات کی ہر چیز سے پہلے پیدا فرمائے گئے ہیں، اور آپ کا نور پاک اس وقت بھی تھا جب کہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر، نہ زمین تھی، نہ آسمان، اور نہ اور کوئی شے، فضل اللہ علیہ وسلم تھے جب کچھ بھی نہ تھا، جب یہ زمین نہ تھی، یہ آسمان نہ تھا، یہ چاند نہ تھا، یہ زمین نہ تھی،
نہ یہ انسان تھا، جب کچھ بھی نہ تھا تو میرے حضور کا نور تھا۔ اللہ رب العزت نے کہتے ہیں نا کہ اگر حضور کو، اپنے محبوب کو، اللہ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا نہ بناتا۔ یعنی کہ حضور میرے، اللہ رب العزت نے میرے حضور کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ اور لیکن اب دیکھیں اللہ رب العزت کا قدرت تو دیکھیں، اگر اسے ڈائریکٹلی حضور کو پیدا کرنا ہوتا تو اسے پیدا کر دیتا، لیکن مولا پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کراموں کو پہلے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، میرے نبی کو آخری نبیین صدیقین بنا کر کے پیدا کیا، سب سے آخری، اور ایسا ویسا نبی نہیں بنا کر کے بھیجا بلکہ دونوں عالم کا دولہا بنا کر کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ اپنے اپنی تمام نبیین آئے، تمام نبی آئے، لیکن وہ اپنی اپنی قوم کو ہی سنبھالنے میں رہ گئے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بڑے خوش قسمت والے ہیں کہ میرے نبی ہم امتیوں کو ایسے آقا ملے ہیں، ایسے سرکار ملے ہیں، اس گناہ گار امتی کو بخشوانے کے لیے۔ ایک صحابہ اکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک صحابہ اکرام حضور سے سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ کو میدان محشر میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر جگہ ڈھونڈنا جب نہیں پانا، مجھے بہت آسانی سے پا جاؤ گے، کیونکہ میں حوض کوثر پر رہوں گا، اپنے امتیوں کو میں پانی پلاتا رہوں گا، وہاں پہ ڈھونڈ لینا، مجھے مل جائیں گے ہم۔ میرے آقا اس گناہ گار امتی کے لیے پیدا ہوئے تب بھی کہے رب حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے میرے مولا میری امت کو تو بخش دے۔ یہ کہتے ہوئے بھی وہ انہوں نے پیدا ہوئے اور کہتے ہوئے بھی بشر ہوئے، یہی کہتے ہوئے پردہ بھی فرمائے ہیں۔ اب دیکھیں میں آئیے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا، اس وقت آئیے میں تھوڑی سی گفتگو لے کر کے حضور میں آپ تک آپ کے سماعتوں کے حوالے رکھتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ قبل از السلام کے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں مکہ شریف ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کے گود میں آ پڑے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو چاند سورج ستارے جو ہے سارے انہوں نے یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے چیز اتر کر کے حضرت صدیق اکبر کی گود میں آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ حیران ہو گئے کہ آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنے چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھتے ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے، حضرت صدیق اکبر ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے، اس سے یہ پوچھنے لگے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ اچانک سے میرے ہاتھ میں یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، ہر ایک چیز آ گئے۔ پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں اور مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا کون سے قبیلے سے ہو؟ آپ فرمائے کہ بنو ہاشم سے، اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا تجارت۔ راہب نے کہا تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالی زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا۔ یہ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر آئے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو، جو کہ ان کے بہت خاص تھے، ان کے بہت قریب تھے، حضور کے بہت قریب صدیق اکبر تھے، ان کے خواب میں وہ تارے، وہ ستارے، وہ چاند، وہ سورج، جب حضور کا آنا ہوا
اس وقت حضرت صدیق اکبر کے گود میں ہر چیز سما گیا۔ اب دیکھیے، آسمان کو پیدا نہ فرمایا تھا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرمایا تھا، وہ اولین و آخرین کے سردار ہیں۔ اور اے ابو بکر، تم اس دن میں شام ہو گئے ہو، تم اس کے دین میں شامل ہو گئے اور اس کے ذریعے اس کے وزیر اور اس کے بعد اس کے خلیفہ بنو گے۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر، اور یہ بھی سن لو، میں نے اس نبی پاک کی تعریف نعمت اور توریت و انجیل میں پڑھی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے خواب کی یہ تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ پیدا ہوا، اور آپ فوراً مکہ معظمہ واپس آئے اور حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور دیدار پر انوارے سے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا، بہت اچھا حضور، مگر کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ حضور نے فرمایا، وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی وہ معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے سن کر عرض کیا، صدقت یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ نے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے میرے آقا رحمت کی معجزات۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپی نہیں رہتی، آپ دانائے غیوب ہیں، اور یہ معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کی گئی ہیں۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو لکھنے والا شاعر بھی کیا اچھے انداز میں لکھتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جان ہے، جہان ہے جان ہے تو جہان ہے۔